کچھ بلیفز جو جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا ابھی، یہ وہ بلیفز ہیں جو ہمیں غربت کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو ہمیں اسکیرسٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں، تنگ دستی کی طرف لے کے جاتے ہیں ذہنی طور پہ. اور کچھ بلیفز وہ ہوتے ہیں جو ہمیں پراسپیرٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو ہمیں ابنڈنس کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اب آپ کے پاس یہ جو بلیفز لکھے ہوئے ہیں، اس میں اپوزٹ جو ہے وہ کیجئے کہ کون سا وہ بلیف ہے جو آپ کے حساب سے غلط ہے. میری ضرورت سے زیادہ کامیابی کے مواقع ہیں. ایک گلی کے اندر ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، اس گلی میں آج 5 ڈاکٹر ہیں، سب بزی. ایک دکان ہوتی تھی، اب 5 دکانیں ہیں، سب بزی. مواقع تو کم نہیں ہو رہے، مواقع تو کہیں سے کم نہیں ہو رہے. کوئی مجھے بتا دے جو بالکل فارغ ہو، علاوہ اس کے کہ وہ جو نہیں کر رہا جو مجھے اس کو کرنا چاہیے، جو ابھی میں آگے سکھاؤں گا جا کے. لوگ اچھے ہیں، ان کی ضروریات مختلف ہیں. کیا آج کے اس نفسا نفسی دور میں بھی آپ نہیں دیکھتے ہو کہ جہاں بم پھٹ جاتا ہے اس کے باوجود بھی لوگ ان کو اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، ان پہ بھی بم پھٹ جاتا ہے اس کے باوجود بھی لوگ خون دینے کے لیے جاتے ہیں؟ کیا نہیں ہوتا ہمارے ہاں ان حالات کے اندر؟ تو اگر لوگ اچھے نہ ہوتے تو یہ کام کیسے کرتے؟ جس کو یہ پتہ ہے کہ ابھی یہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے 15 منٹ کے بعد پھر ڈیتھ ہوئی ہے، پھر بھی وہاں پہ لوگ پہنچے ہوتے یا چلے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں. فقر کفر کی طرف لے جاتا ہے. جد و جہد یہ ہے کہ فقر کیسے کم کیا جائے اس معاشرے کے اندر. یہ دین کی ترغیب ہے. زکوٰۃ کیسے دی جائے، کسی بھی طرح سے زکوٰۃ دینے کی جیسے کیسے بن جائیں، اوپر والا ہاتھ کیسے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے غنی، اللہ غنی. قرآن کے اندر جگہ 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 جگہ. اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دیکھیں انسان کی جو ضروریات ہیں، ایک جسمانی ضرورت ہے، ہم کھانا کھا کے جنسی خواہشات پوری کر کے اپنے جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. ایک ہماری جذباتی بینگ ہے، ہم ایموشنل بینگ ہیں. ہم کمیونیکیشن کر کے، بات کر کے، غصہ اتار کے، کہیں گھوم پھر کے آ کے اپنی جذبات کی تسکین کو مکمل کرتے ہیں. ایک ہماری ذہنی تخلیق ہے یا ہم مینٹل بینگ ہے، جہاں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے، ہمارے لیے کیا صحیح نہیں ہے. ایک ہم اسپریچول بینگ ہیں، یہ امر ربی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے جو ہمارے اندر ہے. اس کی گروتھ، یہ روحانیت ہے. روحانیت ہر مذہب میں ہے، لیکن ہر روحانیت رحمانیت نہیں ہے. ہمارا پیسہ تو آئے گا، یہ جو میں عوامل آپ کو بتا رہا ہوں اس کے پروسیس سے پیسہ تو آئے گا، لیکن کیا ہم اس رحمانیت پہ رہیں گے؟ کیونکہ جو اپنے پتھر کو پوجا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے گمان کے مطابق اس کو بھی نواز رہا ہے نا. اب ہدایت ہمیں جو ہے وہ قرآن کیسے دیتا ہے؟ ہدایت قرآن بہت اچھی دیتا ہے. سورہ کہف میں ہے ذوالقرنین کا واقعہ کہ یہ وہ تھا جس نے بھلائی کی اور یاجوج ماجوج کی پوری فوج کے لیے دیوار جو ہے نا وہ بنوا دی اور ان کو قید کر دیا. اور اس کے بعد لوگوں کو کیا کہا؟ ھذا رحمۃ من ربی، یہ رحمت میرے اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میری فوج، دیکھو میرا سپہ سالار، دیکھو میرا پاور، دیکھو میرا مائنڈ، دیکھو میری ٹیکنیک. ھذا رحمۃ من ربی. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ نمل میں پورا واقعہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ کون ہے جو وہ تخت لے کے آئے گا، اور وہ کہتے ہیں ایک عالم جس کو کتاب کا علم تھا کہ آپ پلک جھپکیں گے اور میں یہ تخت حاضر کر دوں گا. اور جب یہ تخت حاضر ہو گیا تو اگلی آیت کیا کہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بادشاہ کی جس کو وہ سلطنت عطا ہوئی ہے جو رہتی دنیا تک کسی کو عطا نہیں ہوگی. ان کا کیا آیت لکھی ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ نہیں کہا لک،
کہ میں کیا ہوں، جس کی تابع ہوائیں ہیں، جس کی تابع شیاطین ہیں، جس کے تابع جنات ہیں، جس کے تابع پرندے ہیں، جس کے تابع یہ تمام فورسز ہیں. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اس کے آگے بہت ہی سینسٹیو بات ہے، اسی آیت کی کنٹینیوشن. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش کرے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں. اور جو شکر ادا کرتے ہیں وہ حقیقتاً شکر ادا کرتے ہیں اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو کفر کرتے ہیں اللہ ان سے بے نیاز ہے. جب عطا ہو گیا یہ دولت اور اس پہ شکر ادا نہیں کیا اس کا، یہ قرآن کہتا ہے یہ کفر ہے. کہ اگر میں نے شکر ادا نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ دنیا دار العمل ہے. بغیر عمل کے یہاں کچھ نہیں ملے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مارکے میدان جنگ میں جھیلے. میرا ایمان ہے کہ وہ دعا کرتے تو بغیر جنگ کے بھی جیت سکتے تھے، یہ میرا ایمان ہے. لیکن میدان جنگ میں جا کے فیس کیا، کیونکہ یہ قدرت کے قانون ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے. اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں پاؤ گے. سقوط بغداد کے اوپر جب اس زمانے کا وحشی ہلاکو خان حملہ کرتا ہے اور خلیفہ کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جس کا وہ مستحق تھا، اور جب اس کو کہا جاتا ہے ہلاکو خان کو کہ اگر اس کا خون زمین پہ گرے گا یا اس کو قتل کر دو گے تو یہ تمہیں بد دعا دے گا، وہ زمانے کا وحشی ایک بات کہتا ہے کہ طاقت اور بد دعا کی جنگ میں ہمیشہ طاقت جیتتی ہے، عمل کے بغیر. لیکن توکل کس پہ ہے؟ اسباب پہ نہیں ہے. اسباب اختیار کرنا ہے، توکل وہاں کرنا ہے. جو توکل نہیں کرتا وہ کفر کرتا ہے. ہماری جو لائن چینج ہوتی ہے نا امریکہ سے اور یہاں سے، یہ دونوں کنیکشن میں اس لیے ملا رہا ہوں کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں اسپرچولیٹی کو. روحانیت کیسے آئے گی، سکون کیسے آئے گا، قلب کا اطمینان کیسے آئے گا. وہاں تک تو پہنچ جاتے ہیں، پیسہ بھی لے آتے ہیں، سکون نہیں پاتے. فارمولا ان کا بھی چل رہا ہے، ملٹی پلائی ان کی بھی انکم ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو تھوڑی کہا ہے کہ صرف تمہارے پیسے ملٹی پلائی ہوں گے. جو فارمولے پر عمل کرے گا اس کے پیسے ملٹی پلائی ہوں گے. مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب یہ تمام پروسیس سے اس کے پاس دولت آ جائے تو اس کی زبان پہ ہو ھذا من فضل ربی، ھذا رحمت من ربی. ٹیکنیک کا کمال نہیں تھا. تھاٹ ول بیکم ایکشن. تھاٹس جو ہیں، خیالات جو ہیں، تصورات جو ہیں وہ حقیقت بنتے ہیں، لازمی بنتے ہیں جب اسپیسیفک ڈائریکشن کے اندر رائٹ ایکشنز لیے جائیں تو ڈیفینیٹلی وہ بنتے ہیں. لیکن تمیز جہاں آئے گی وہاں یہ پہ آئے گی کہ ہم اس رحمانیت پہ قائم ہیں یا پھر ہم ان تعویذوں پہ، ان درختوں کو، ان بوتلوں کو لگانے کے لیے تیار ہیں جن کی سوچ سے ہمارے پاس پیسے آ جائیں. پیسے اس سے بھی آئیں گے، اگین میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گمان کے مطابق تمہارا معاملہ کرتا ہے. وہ امیتابھ بچن جو پتھر کو سجدہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نوازے جا رہا ہے، کھینچتا نہیں ہے کسی کا رزق. ہمارا فرق یہاں پہ آتا ہے کہ یہ اسباب اختیار کرنے ہیں، یہ ہمارا اس کا حکم ہے ہمیں، لیکن ھذا من فضل ربی. یہ ہے سورہ کہف کے اندر ان دو شخص کا واقعہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے باغ دیا اور اس میں انگور ہیں اور اس میں نہریں ہیں، اور اس میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں تم سے برتر ہوں کیونکہ دیکھو میرا باغ. اور جب وہ باغ اجڑ جاتا ہے تو اس کے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے اس آیت کے اندر، اور وہ کہتا ہے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. صرف بت کے آگے یا کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کا مطلب شرک نہیں ہے. اپنی قوت اور صلاحیت کا یہ زوم کہ جو مجھے حاصل ہو رہا ہے یہ صرف میری علم و حکمت و دانش سے حاصل ہو رہا ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ شرک ہے، یہ قرآن کہتا ہے. تو ہمارا جو ڈفرنس آئے گا وہ صرف یہاں پہ آئے گا کہ جب ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے.